کیا باپ اپنے بیٹے کو زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے؟ ضرورت نہیں ہے، میں دے رہا ہوں سب مسلمانوں کو میں ترغیب دے رہا ہوں۔ اس معاملے میں سب کا باپ پہلے سے بنا ہوا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کو الگ سے بٹھا کے ترغیب نہ دے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی کسی کو انڈیویجولی ترغیب نہیں دیتا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا میں کسی بندے کو کنارے پہ لے جایا گیا ہوں اور اس کو میں کہہ رہا ہوں تم 2 شادیاں کرو۔ کچھ چیزیں ہول سیل کے حساب سے ٹھیک ہوتی ہیں، انڈیویجولی کسی کو آپ ترغیب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں 2 بیویاں رکھنے کا تپڑ ہے یا نہیں ہے۔ کسی فرد واحد کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ عدل کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں ان کا نام نہیں جانتا، کسی کا راز فاش نہیں ہو رہا، کہتی ہے میں ساری زندگی اپنے شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالتی رہی ہوں اور میں نے پلاٹ خرید لیا ہے، اب اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اس خاتون سے میں کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتا رہا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کوئی غیبت نہیں ہے اس میں، کسی کا راز فاش نہیں ہو، میں خود بھی بھول گیا ہوں کون ہے وہ، ابھی 3-4 دن پرانی بات ہے۔ میں نے کہا پلاٹ خرید لیا یار، اس میاں کو پتہ ہی نہیں ہے، اب اور ایک طرف اللہ کا خوف دیکھو، زکوٰۃ ہے یا ابے یار، تقوی کا یہ عالم ہے۔ بہرحال کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، میں نے کہا بھائی چوری کی چیزوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بخدمت جناب مفتی صاحب السلام علیکم، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ 5 سال سے والد صاحب کے ساتھ بیٹری کی دکان پر کام کر رہا ہوں، میرا نام کاشف راجپوت ول قاسم رانا راجپوت، شادی جلدی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتے؟ سوال کیا ہے یار، ابا کے ساتھ بیٹری کا کام کر رہے ہو 5، میں نے کہا شاید کوئی بیٹریوں کے مسئلہ پوچھ رہا ہوگا کہ ابا مجھے تنخواہ صحیح نہیں دے رہے، یا یہ کہ ابا کے بعد جو ہے میرا اس میں کتنا حصہ ہوگا۔ آگے سوال ہے کہ میری شادی کا کیا ہوگا، اور آگے والد صاحب کا نمبر بھی ڈالا ہوا ہے۔ میں ان کے ابا کو فون کر کے بولوں کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ 5 سال سے بیٹری کا کام کر رہا ہے اور اس کی اپنی بیٹری بھی فل چارج ہے، تو یہ ان کا مقصد ہوگا کہ آپ اس بیٹری کی فکر تو کر رہے ہو جو آپ کا بزنس ہے، اس بیٹری کی آپ کو کوئی پرواہ، یہ مناسبت ہو سکتی ہے آپس میں، یعنی اس سوال میں نا۔ ابھی بھائی میں اباؤں کو خود سے فون نہیں کرتا، ابا بولیں گے یار میرا بیٹا ہے، تو کیوں مولوی صاحب ٹانگ اڑا رہے ہو ہمارے معاملات میں۔ ایک دن میں نے بچوں سے کہا چلو یار میں تو تم لوگ کو ہنساتا ہوں، آج تمہارے پاس کوئی لطیفہ ہے تو سناؤ۔ یہ پڑھائی بھی ہو رہی ہے اور لطیفے بازی بھی ہو رہی ہے، بچے ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اعدادی اول ہوتا ہے نا، اس کے بچے نے کہا استاد جی ایک سائنسدانوں نے نا کیپسول ایجاد کیا کہ کسی ماں کو کھلایا جائے گا تو بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ تمیزدار۔ پہلے تو میں حیران ہوا، یہ کتنا بدتمیز بچہ پیدا ہوا ہے یار، اس کو بھی سے پتا ہے کہ پریگننسی کیا ہوتی ہے۔ خیر میں نے کہا پتا ہے تو بتا بھائی۔ کہتا ہے تو بچہ جیسے ہی وہ ایک کیپسول کھلایا، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی آداب، یہ وہ ایسا اسٹائل مار رہا تھا نا، وہ چھوٹا بچہ ایسے ایسے گردن ہلا رہا تھا، یہ خاص اسٹائل سے گردن ہلا رہا تھا، کہہ رہے آداب آداب۔ تو میں نے کہا یار پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں استاد جی پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا زبردست کامیاب تجربہ ہوا، ایک خاتون کو اکٹھے 8-10 کیپسول کھلا دیے۔ جب ایک کیپسول سے اتنا تمیزدار پیدا ہو رہا ہے تو 10 کیپسول کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 8-10 کیپسول کھلائے، بچہ پیدا ہی نہیں ہو۔ تو پھر 2022 سے لے کر 2025 تک لڑکی والوں نے یہ بات بولی کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ورنہ اگر آپ نہیں لا رہے تو ہم کہیں اور کر دیں گے۔ پھر تو 2025 کے اینڈ میں نے نکاح لڑکی سے کر لیا، ان کے لڑکی والے تھے، وہ لوگ راضی ہو گئے تھے، وہ لوگ راضی ہو گئے تھے، ان کے گھر والے تھے، تو میں نے نکاح کر لیا۔ پر جب میں نے نکاح کر لیا تو اس کے 2 مہینے بعد میں نے گھر پہ یہ بات بتا دی کہ میں نے نکاح کر لیا ہے، تو اب گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ اس کی رخصتی یہاں نہیں ہوگی۔ کوئی بات نہیں، الگ گھر لے لو یار۔ نہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم ہم سے الگ ہو گئے تو تم ماں باپ کو چھوڑ دو گے اور تم ماں باپ کی پھر بددعائیں لو گے۔ بہت ایزی حل ہے، اب تک اتنا آپ نے نہیں سیکھا، اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو یار، تو آٹو پہ ہو جانا چاہیے آپ۔ اس کو الگ رکھیں، ایک اور کر لیں گھر والوں کی مرضی سے۔ اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، گھر والوں کو بولے آپ بتاؤ کون سی چاہیے، یہ چاہیے یہ چاہیے، لے آؤ۔ مفتی صاحب اگر نکاح ہوا ہے تو نکاح ہونے کے بعد اگر رخصتی نہیں ہوئی تو اس کی کیا حدود ہیں، مطلب حقوق اور فرائض کیا لازم؟ کوئی حد نہیں ہے، آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب چاہیں رخصتی کر لیں۔ بلا وجہ اس میں تاخیر کرنا اس لیے برا ہے کہ اس سے لڑکی کو بھی نقصان ہوگا، مرد کو بھی نقصان ہوگا، لیکن اس کی کوئی شریعت میں حد نہیں ہے۔ نہیں، حد سے مراد کے لڑکے لڑکی کے درمیان کی کیا حدود ہیں؟
नहीं, वो हुदूद तो है ही नहीं. जब निकाह हो गया तो एक दूसरे के लिए हलाल है. और उसी तरीके से अगर जैसे मिलना या बात करना हाँ, वो घर वाले जब निकाह हो गया तो ऑफिशियली रुखसती ना भी हो, अनऑफिशियली रुखसती कर सकते हैं. कुछ छप्पड़ में बुला लें. राहत अंधोरी का शेर है, मुंतजिर हूं सितारों की जरा आंख लगे. इनके सवाल का जवाब है, मुंतजिर हूं सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके. तो जब रुखसत निकाह हो गया ना, रुखसती दे नहीं रहे, तो देखो जब लाइट गई भी है, इशारा करो, आपकी बीवी है भाई, तमीज से थोड़ी आजकल रुखसती होती है. चलो शेर याद कर लो राहत अंधोरी का, मुंतजिर हूं सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा